چونکہ یہ محفل دستار فضیلت کے ساتھ منسوب ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ چونکہ یہ محفل دستار فضیلت کے ساتھ منسوب ہے تو کچھ اشعار علم کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کرو علم حاصل کہ یہ کیمیا ہے، کرو علم حاصل کہ یہ کیمیا ہے، زمانے میں ہر درد کی یہ دوا ہے۔ جدھر دیکھو علم کی فرما روائی ہے، نیچے علم اور اوپر خدائی ہے۔ سعادت سیادت عبادت ہے علم، بصیرت ہے دولت ہے طاقت ہے علم۔ لا ریب جو ہے علم کی دولت ہی سے خالی، وہ انسان جو علم کی دولت سے خالی ہے اس کے متعلق شاعر کیا کہتا ہے؟ لا ریب جو ہے علم کی دولت ہی سے خالی، کہنے کو بشر ہے لیکن وہ بشریت سے ہی ہے خالی ہے۔ رب نے فرمایا اے پیارے حبیب قل انہیں فرما دیجیے، اپنی امت سے فرما دو، حل کیا یستوی الذین یعلمون، کیا وہ بندے جو علم رکھتے ہیں وہ برابر ہیں ان بندوں کے کہ لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے؟ اب علماء کرام فرماتے ہیں جیسے رات اور دن میں فرق ہے، جیسے اندھیرے اور اجالے میں فرق ہے، نشیب اور فراز میں فرق ہے، اسی طرح علم اور جہالت میں فرق ہے۔ علم کون حاصل کرتا ہے؟ عالم، اور جہالت کس کا وتیرہ ہے؟ جاہل کا۔ تو علم اور جہالت میں بھی اسی طرح فرق ہے، لیکن آپ ذرا دیکھیں اس ذات سے پوچھتے ہیں جس کو میرے آقا نے یہ سند دے دی ہے کہ یہ علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علم کے شہر کا دروازہ پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان سے پوچھتے ہیں کہ علم اور جہالت میں، علم اور مال میں کیا فرق ہے؟ پیارے علی المرتضیٰ شیر خدا دو باتیں فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اولاد آدم ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے وہ دو چیزوں میں برابر ہے۔ ایک تو اس میں برابر ہے سب کی ماں ایک حضرت حوا، سب کا باپ ایک حضرت آدم علیہ السلام، اور سب کے سب اربع عناصر سے بنے ہیں، آگ پانی مٹی اور ہوا سے۔ یہ اس میں تو برابر ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ وہ بندے اعلیٰ ہیں کہ جن کو رب نے علم عطا فرمایا۔ علماء وہ قائد ہیں اور باقی رعایا ہے۔ ایک بات یہ فرمائی، دوسری بات کیا فرمائی؟ دوسری بات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے کسی نے پوچھا جناب یہ فرماؤ کہ علم اور مال میں کیا فرق ہے؟ علم اور مال میں کیا فرق ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علم وہ ہے جو بندے کو شرافت والا بنا دیتا ہے، مال وہ ہے جو بندے کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ علم وہ ہے کہ جو بندے کی حفاظت کرتا ہے، مال وہ ہے جو بندہ جس کی حفاظت کرتا ہے۔ علم وہ ہے جس کو نہ چور چوری کر سکتا ہے، نہ ڈاکو اس کا ڈاکہ ڈال سکتا ہے، مال وہ ہے جو چور چوری بھی کر دیتا ہے اور رہزن ڈاکہ بھی ڈال دیتا ہے۔ تو مال کے متعلق اور علم کے متعلق پیارے علی نے کیا فرمایا؟ رضینا بقسمت الجبار فینا، اے لوگو ہم اللہ کی قسمت پر تقسیم پر راضی ہیں کہ رب نے ہمیں علم دیا ہے اور جاہلوں کو مال دیا۔ رضینا بقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنی عن قریب وإن العلم یبقی لا یزال، کہ مال تو عن قریب فنا ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا، اس کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا، لیکن علم وہ ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور ایک بات بڑی عظیم آپ سے عرض کرتا ہوں کہ لفظ علم جو ہے، لفظ علم، اس لفظ علم میں 3 حرف ہیں۔ کتنے حرف ہیں؟ 3۔ پہلا ہے عین، دوسرا ہے لام، تیسرا ہے میم۔
ہر ایک حرف ایک بات کی طرف اشارہ ہے. کیسے؟ عین اشارہ ہے علوف کی طرف کہ جو علم حاصل کرتا ہے وہ تمام سے بلند ہو جاتا ہے، اور لام اشارہ ہے لطافت کی طرف، مہربانی کی طرف کہ جو علم حاصل کر لیتا ہے اس کے دل میں لطافت اور مہربانی آ جاتی ہے، اور میم اشارہ ہے مروت کی طرف، انسان ہونے کی طرف، یعنی جو علم حاصل کرتا ہے حقیقی معنی میں انسان ہوتا ہی نہیں ہے. اب سب سے پہلی بات کہ عالم کو بلندی کیسے ملتی ہے، رفعت کیسے ملتی ہے، تفوق کیسے ملتا ہے. چنانچہ آؤ قرآن اٹھاؤ اور دیکھو کہ فرشتے سارے نور ہیں. کوئی مسلک والا اختلاف نہیں کرے گا کہ فرشتے نور نہیں ہیں، فرشتے نور ہیں. لیکن پیارے آدم علیہ السلام کس سے بنے ہیں؟ آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے، اربع عناصر سے بنے ہیں. یہ اربع عناصر نور سے کم ہیں، لیکن جب رب نے پیارے آدم کو علم عطا فرمایا نوری فرشتے بھی جھک کر سجدہ کر رہے ہیں. اور آؤ ذرا صحابہ کرام میں آپ سے عرض کروں، صحابہ میں کچھ صحابی وہ تھے جن کو اجازت تھی وہ فتویٰ دے سکتے تھے. ہر صحابی فتویٰ نہیں دیتا تھا. ان کو کیا کہتے تھے؟ فقہائے سبع. 7 صحابی تھے جو فتویٰ دے سکتے تھے، وہ صاحب علم تھے، اور باقی صحابہ فتویٰ نہیں دیتے تھے. ان میں سے ایک ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس، جن کے لیے میرے آقا نے دستے دعا دراز کیے، عرض کیا اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، یا اللہ پیارے عبداللہ کو کتاب اور حکمت کا علم عطا فرما. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. ایک نصرانی نے 4 سوال لکھ کر بھیجے، 4 سوال لکھ کر بھیجے، بھائی ان کا جواب درکار ہے. حضرت عمر کے پاس وہ سوال آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا میں جواب دیتا ہوں، بلکہ فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس کو بلاؤ. حضرت عبداللہ بن عباس آئے. اے عبداللہ، ان سوالوں کے جواب دینے ہیں. آپ نے فرمایا سوال کون سے ہیں؟ پہلا سوال تھا بھائی وہ 2 بھائی جو ایک ہی دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن ان کا انتقال ہوا، لیکن ایک کی عمر 100 سال، دوسرے کی عمر 200 سال، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ زمین کا ٹکڑا بتاؤ جس پر سورج نے ایک ہی مرتبہ چمک لگائی ہے، قیامت تک نہ لگے گی نہ پہلے لگے گی. دوسرا اور تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا مردہ ہے جو خود بھی زندہ ہے، اس کی قبر بھی زندہ ہے، قبر اس کو سیر کرا رہی ہے، پھر قبر سے باہر آ کر زندہ بھی رہتا ہے، پھر انتقال کرتا ہے. تو چوتھا سوال کیا ہے؟ وہ قیدی بتاؤ جو قید خانے میں سانس نہیں لیتا مگر زندہ ہے. یہ 4 سوال تھے. حضرت عبداللہ بن عباس نے اسی وقت قلم اٹھایا. یہ نہیں فرمایا مجھے کتابیں دیکھنے دو، یہ نہیں فرمایا مجھے مطالعہ کرنے دو، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا پہلا سوال کہ بھئی 2 بھائی ایک ہی دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن انتقال ہوا، ایک ہی دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن انتقال ہوا، لیکن ایک کی عمر 100 سال، ایک کی عمر 200 سال. وہ ہیں حضرت عزیز اور حضرت عزیر علیہ السلام. کیونکہ حضرت عزیر کو رب نے ایک واقعہ بتانے کے لیے انتقال، اس کو موت دے دی، 100 سال تک مرے رہے، اس کے بعد زندہ ہوئے. لیکن حضرت عزیز تو زندہ رہے. حضرت عزیز کی عمر 200 سال، حضرت عزیر کی عمر 100 سال. ایک ہی دن جمعہ پیدا ہوئے اور ایک ہی دن انتقال ہوا. یہ وہ 2 بھائی. اور وہ ٹکڑا زمین جس پر سورج نے ایک ہی دفعہ اپنی کرن ڈالی ہے، وہ ٹکڑا ہے جو دریائے کلثوم سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جا رہے تھے، رب نے اس دریا میں پانی کو ہٹا دیا، راستہ پیدا کر دیا. سورج نے اس کی تہ کو خشک کر دیا، پیارے موسیٰ گزر گئے، فرعون غرق ہو. اب سورج نے بس اسی ایک ہی دفعہ اپنی کرن ڈالی، نہ پہلے ڈالی نہ قیامت تک. اور تیسرا سوال کہ بھائی وہ میت جو قبر میں ہے، قبر بھی زندہ، میت بھی زندہ، سیر بھی کرا رہی ہے. حضرت یونس علیہ السلام زندہ ہے، مچھلی کی پیٹ میں ہے، مچھلی کا پیٹ ان کے لیے قبر ہے، مچھلی سیر بھی کرا رہی ہے. پیارے یونس باہر آتے ہیں، زندہ بھی رہتے ہیں، پھر انتقال کرتے ہیں. اور وہ قیدی جو قید خانے میں
بغیر سانس لینے کے زندہ ہے؟ ہم سب قیدی ہیں، ماں کے پیٹ میں رہے، سانس نہیں لیا لیکن زندہ رہے۔ یہ 4 سوال جواب بھی آ گئے۔ اب یہ تو تھے صحابی، یہ کون تھے؟ لیکن میں تابعی کی بات بھی عرض کرتا جاؤں۔ تابعی کون ہے؟ حضرت سیدنا امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے ہم مقلد ہیں، جن کو میرے آقا نے سراج الامت فرمایا ہے۔ اور حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بچے ہیں ابھی، اور خلیفہ منصور کا دور ہے۔ بغداد میں روم کے بادشاہ نے اپنا ایک ایلچی بھیجا کہ جاؤ یہ مال لے جاؤ، مسلمانوں کے عالموں سے سوال کرو، اگر وہ جواب دے دیں تو یہ مال ان پر خرچ کرنا، اگر جواب نہ دیں یہ مال بھی لانا، ان کو کہنا کہ اس مال کے بدلے اور مال بھی دو، اسلام کو خیر آباد کہہ دو، عیسائیت کو قبول کرو۔ اب وہ جب سوال آئے نا تو علماء میں سے کسی نے جواب نہ دیا۔ انہوں نے کہا جی 40 دن مہلت دو۔ 40 دن کیا دو؟ مہلت دو۔ اب 40 دن گزر گئے پھر بھی ان کو جواب نہ ملا، نہ ملا۔ اب حضرت امام اعظم جب 40 دن پورے ہو گئے، علماء کو جواب نہ مل سکا، تو وہ نصرانی ایک بڑے سٹیج پر آ کر کہتا ہے اے مسلمانوں کے عالموں، جواب ہے تو دو، اگر جواب نہیں ہے تو پھر مال واپس کرو اور اسلام کو چھوڑ دو، عیسائیت کو قبول کر لو۔ حضرت امام اعظم نے اپنے باپ سے کہا جی خلیفہ سے اجازت لو، میں جواب دیتا ہوں۔ والد نے کہا بچہ ہے لیکن کیا معلوم کہ عمر میں چھوٹا ہے، عقل میں سب سے بڑا ہے۔ حضرت امام اعظم کو اجازت مل گئی۔ آپ نے فرمایا نصرانی تیرے جو سوال ہیں ان کا جواب چاہتا ہے؟ ہاں جی میں جواب چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نیچے اترو۔ ہمیشہ سوال کرنے والا، جواب پوچھنے والا نیچے ہوتا ہے اور جواب دینے والا اوپر ہوتا ہے۔ آپ تخت کے اوپر سوار ہو گئے۔ آپ نے فرمایا پہلا سوال کرو۔ پہلا سوال اس نے کہا جی یہ بتاؤ کہ اللہ سے پہلے کون تھا؟ اللہ سے پہلے کون تھا؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ آداب یعنی ہندسوں کا کے نام اور مرتبے جانتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا گنو۔ وہ کہنے لگا 1 2 3 4۔ آپ نے فرمایا 1 سے پہلے کیا ہے؟ کہنے لگا 1 سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جو ایک مجازی ہے اور اس کی عبادت مجازی ہے، اس سے پہلے تو کوئی نہیں، جو حقیقی ایک ہے، حقیقی عبادت ہے، اس سے پہلے وہ مبہوت ہو گیا۔ فَبُعِثَ الَّذِي كَفَرَ، اس کا ہوش اڑ گیا۔ ہاں جی دوسرا سوال کرو۔ اس نے کہا جی یہ بتاؤ کہ اللہ رب العزت کا چہرہ کس طرف ہے؟ اللہ رب العزت کا چہرہ، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کریم جسم اور جسمانیات اور مکان مکانیات سے پاک ہے۔ حضرت امام اعظم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ ہمارا یہ ایمان ہے، بلکہ اس کو دلیل دی۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر آپ چراغ جلائیں، بتی جلائیں تو اس کا چہرہ کس طرف ہوتا ہے؟ کہنے لگا کہ اس کا چہرہ تو ہر طرف ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو نور حاصل کیا ہوا ہے اور وہ بجھ بھی سکتا ہے، حادث ہے، اس کا چہرہ تو کسی طرح بھی آپ متعین نہیں کرتے۔ جو نور حقیقی ہے اور قدیم ہے، زمین و آسمانوں کا نور ہے، اس کا چہرہ کس طرف ہے؟ اس کا ہر طرف ہوگا۔ تیسرا سوال اس نے کہا جی یہ بتاؤ کہ اللہ اب کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اب، آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام یہ ہے کہ آپ جیسے خبیث دشمن خدا کو پہلے تخت پر سوار کیا، لیکن جب میرے جیسا موحد اللہ کا ماننے والا، رسول کریم کا ماننے والا آیا، رب نے اس کو تخت پر سوار کر دیا، تجھے ذلت اور رسوائی سے نیچے اتار دیا۔ یہ رب کا کام ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ چوتھا سوال بھی تھا۔ چوتھا سوال کیا تھا؟ چوتھا سوال یہ تھا، اس نے سوال کیا جی یہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو اللہ ہر جگہ موجود ہے، مجھے دکھاؤ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے، مجھے دکھاؤ اللہ کہاں ہے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو دودھ میں مکھن ہے یا نہیں؟ کہنے لگا بالکل ہے۔ آپ نے فرمایا جسم میں جان ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا یہاں ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ، ہاتھ میں جان ہے، سر میں جان ہے، قدم میں جان ہے، یا دودھ میں کس سمت
جو ہے نا وہ مکھن ہے. انہوں نے کہا جی متعین نہیں کرتے. آپ نے فرمایا کہ یہ تو عارضی چیزیں ہیں، جب ان کا پتہ نہیں تو میرے رب ذوالجلال بھی ہر طرف موجود ہیں. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. جب یہ جواب دیا تو مبہوت ہو گیا. اور ایک اور امام کی بات بھی بتاؤں جو میرے امام اعظم کے شاگرد ہیں. کون ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ. یہ کس کے شاگرد ہیں؟ امام محمد کے. امام محمد کس کے شاگرد ہیں؟ امام اعظم کے شاگرد ہیں. تو امام شافعی خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں روم سے 400 نصرانی آئے، مال لے کر آئے، اور انہوں نے کہا جی ہم مسلمانوں کے عالموں سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ ہم پر حاوی ہو گئے یہ مال ان کو دیں گے، ورنہ ہم یہ مال واپس لے جائیں گے، آئندہ مال نہ مانگیں. تو خلیفہ ہارون الرشید نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا دریائے دجلہ کے کنارے اور فرمایا کہ ان سے بحث کرو. آپ نے فرمایا اچھا بحث کرنی ہے؟ تو ہارون الرشید نے کہا جی بحث کرنی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مصلی لیا، مصلی لے کے پانی پہ بچھایا، دریائے دجلہ کے پانی پر بچھا کر بیٹھ گئے اور چل پڑے. فرمایا جس کو مجھ سے بات کرنی ہے میرے ساتھ آئے. تو نصارہ کیا کر سکتے تھے؟ دیکھ کر مبہوت ہو گئے، کہنے لگے بس ہم مانتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر مسلمان بھی ہو گئے. اور جب اس روم کے بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے کہا کہ وہ بندہ روم میں نہیں آیا، اگر روم میں آ جاتا تو کوئی بھی نصاری نہ رہتا. تو یہ ہے کیا علم کی فضیلت. علم کی عین کیا بتاتی ہے کہ جو عالم ہوتا ہے وہ بلند ہوتا ہے. تو جس کو علم اللہ کریم عطا کرتا ہے وہ بلندی پر فائز ہو جاتا ہے. لطافت اور مہربانی. ایک جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کے پاس مروت بھی ہوتی ہے، اس کے پاس لطافت بھی ہوتی ہے. کہ ایک حیات الحیوان کتاب کا نام ہے، اس میں ایک بندے کا ذکر ہے جس کا نام ہے قیس بن سعد بن عبادہ. قیس بن سعد بن عبادہ. اور وہ بڑا مالدار بھی تھا اور علماء کی قدر بھی کرتا تھا اور سخی بھی تھا. چنانچہ اس کی صحبت میں بڑے قابل علماء رہتے تھے. ایک عورت آئی، عالمہ مسکینہ غریب تھی، لیکن وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں لوگوں کے سامنے سوال کروں، میرے سوال کا لوگوں کو پتہ چلے تاکہ میں اس سے رسوا نہ ہو جاؤں. تو اس کے علم نے اس کو یہ فائدہ دیا کہ وہ قیس کی خدمت میں کیا کہتی ہے کہ مشد جریان و بیتی علی العصا. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ میرے گھر کے چوہے لکڑ لے کر چلتے ہیں، یعنی جیسے بوڑھے لکڑ اٹھا کر چلتے ہیں نا، میرے چوہے بھی اسی طرح کرتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ مجھے فاقے ہیں، غربت ہے، کھانے کو کچھ نہیں. تو انہوں نے کہا لأوعاہن یصبن وصف الامرد، کہ میں آپ کے گھر کے چوہوں کو اس طرح اکٹھا کر کے تیز چلاؤں گا جیسے جوان بچہ چلتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے. تو اس نے زمین سے لے کر مکان کی چھت تک پورے مکان کو غلے سے بھر دیا. اب دیکھیں یہ مروت کس نے رکھی؟ رواداری، انسانیت کا برقرار ہونا اور عزت و ناموس کو برقرار کس نے رکھا؟ یہ علم نے رکھا. تو علم انسان کی پاسداری کرتا ہے، علم انسان کو بڑا بہترین سبق دیتا ہے. لیکن میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، جیسے مجھ سے قبل علامہ فیض رسول صاحب مدد العلی فرما رہے تھے، ہمارا مقصد عظیم یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں میں سے کم از کم ایک بچے کو عالم بنائیں. کیوں؟ کہ جب آپ کل قبر میں سوئے ہوں گے آپ کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا ہو، آپ کو کوئی دین کی باتوں پر عمل کرا کے کیا ثواب پہنچانے والا ہو. میں کراچی میں پڑھتا تھا، میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں کراچی میں پڑھتا تھا تو میرا ایک ساتھی تھا، اس کا نام تھا محمد اکرم، اور وہ تھا قبائلی علاقے کا، پٹھان تھا. اس نے ہمیں بتایا کہ ہمارا ایک سردار تھا جس نے اپنے بچے کو باہر بھیجا لندن بیرسٹر لا بننے کے لیے، بڑا وکیل بننے کے لیے. تو جب وہ وکیل بن کر آ گیا تو ایک دن گھر میں بیٹھا تھا، سامنے سگی بہن بیٹھی تھی. باپ سے کہتا ہے میں نے شادی کرنی ہے. باپ نے کہا جی ضرور آپ کی شادی بھی کرائیں گے، آپ کی تعلیم پر اتنا خرچ ہوا ہے، شادی نہیں ہوگی. تو کہنے لگا میں نے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے. کس سے؟ سگی بہن. تو باپ نے کہا نہیں،
استغفر اللہ اس طرح پڑھو. اور مسلمانوں کے لیے ان رشتوں سے نکاح کرنا حرام ہے. تو وہ کیا کہتا ہے؟ جس کے ذہن میں کوئی ابتدائی اسلامی تعلیم نہیں تھی وہ کہتا ہے ڈونٹ نو وٹ از اسلام، میں نہیں جانتا اسلام کیا چیز ہے. باپ سمجھ گیا، باپ نے کہا ٹھیک ہے. دوسرے دن باپ نے اپنی گن لوڈ کی، بیٹے سے کہتا ہے آؤ ہماری فلاں جگہ دعوت ہے. دعوت کے نام دے کر باہر لے گیا، شہر سے باہر لے جا کر اپنے ہاتھ سے گولی لگا دی اور واپس آ کر قبیلہ کے سرداروں کی میٹنگ بلائی اور ہاتھ باندھ کے کہتا ہے سرداروں اپنے بچوں کو سب سے پہلے دین کی تعلیم دو، اس کے بعد دنیا کی تعلیم دو، تاکہ پتہ چلے کہ ماں کیا ہے، بہن کیا ہے، کس کا کیا حق ہے اور کیا فرض ہے.